الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی تعریف ہے اللہ ذوالجلال کی ذات عالی کے لیے درود و سلام اولین و آخرین کے امام سیدنا و مولانا حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ تحیت و سلام کی مبارک ذات پر حضرات گرامی، پچھلے خطبہ جمعہ کا لب لباب یہ تھا جس کو میں ایک حدیث کی روشنی میں بیان کر رہا تھا کہ انسان کو اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت مندی کے اوقات کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اپنی مالداری کو، خوشحالی کو غربت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے اور اپنی اس زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس نے
آخر بدلنا ہی بدلنا ہے۔ بڑھاپے کو آنے کو کوئی شخص روک نہیں سکتا، اور جب بیماری آنا مقدر ہو تو اس بیماری کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب افلاس، غربت، تنگ دستی آنا مقدر ہو، قسمت میں ہو، تو پھر ہزاروں تدبیریں، ہزاروں اسباب، لاکھوں وسائل انسان کو خوشحالی دے نہیں سکتے، اور جب موت نے آنا ہے تو موت کو دنیا کی کوئی طاقت آنے سے روک نہ سکے گی۔ یہ 4 جملے، ان میں کیسی تنبیہ ہے، کیسی آگہی ہے، کیسی اطلاع ہے اہل دل کے لیے، اور جو لوگ اس پہ نظر رکھتے ہیں تو پھر ان میں فکر آتی ہے۔ جب فکر آتی ہے تو آدمی عمل کے لیے دوڑتا ہے۔ تو آج کے خطبے میں عرض کروں گا کہ مالدار لوگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں۔ اللہ کی ذات جن لوگوں پہ اپنا فضل اور کرم کیا ہے کہ انہیں دولت کی ریل پیل دی ہے، اسباب، وسائل عطا کیے ہیں، سب سے پہلے وہ اپنے خدا کا شکر ادا کریں، اس کی عبادت کے ذریعے، اس کے ذکر و تسبیح کے ذریعے ہر دم، ہر آن وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے انہیں اس طبقے میں رکھا ہے جو مالدار ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنا وہ فرض نبھائیں جو اللہ نے ان کے ذمے لگا رکھا ہے۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس شہر میں رہ رہے ہیں، جس بستی میں رہ رہے ہیں، ہمارے چاروں طرف غربت ہی غربت ہے، افلاس ہی افلاس ہے، مزدور ہی مزدور ہے، غریب ہی غریب ہے، بیمار ہی بیمار ہے۔ تو کیا ہم اپنے دائیں بائیں دیکھ کر ہمارے اندر کا انسان جاگنا چاہیے نا، کہ اگر ہم ان کی جگہ پر ہوتے تو کیا ہوتا، کہ ہمیں 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہوتا تو کیا ہوتا، ہمارے اس ننگے جسم کو اگر لباس مہیا نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، ہمارے بچے بھی بھوک سے بلبلاتے اور ان کے منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے میرے پاس اگر پیسے نہ ہوتے تو کیا ہوتا، بیمار ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا اور اس بیچارے کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہ ہوتے، اگر میں اس جگہ پر ہوتا تو کیا ہوتا۔ لیکن اللہ نے ہمیں اس درجے میں نہیں رکھا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، میرا اللہ دے کے آزما رہا ہے، کبھی لے کے آزما رہا ہے۔ قرآن مجید بولتا ہے کہ ہم جب کسی کو آزماتے ہیں تو اس کے رزق میں ہم فراوانی کر دیتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے، اور ہم یوں بھی آزماتے ہیں، کبھی رزق تھوڑا سا گن کر چن کر دیتے ہیں، ہم آزماتے ہیں کہ صبر کتنا کرتا ہے۔ یہ صبر و شکر کی جنگ ہے دنیا میں میرے بھائیوں، اس میں جو کامیاب ہوا اس نے پا لیا۔ قرآن مجید نے وہ کیفیت بیان کی ہے کہ انسان پر، مالدار پر موت آتی ہے، موت کو انسان مرنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے۔ ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے، جو کیفیت انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو انسان کہتا ہے
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन। ए ईमान वालो, मौत के शिकारी के झपटने से पहले, मौत के शिकारी के जस्त लगाने से पहले जो मैंने तुम्हें माल दिया है उससे कुछ खर्च कर लो। जब मौत का शिकारी तुम्हारे कंधों पे आन बैठेगा तो तुम कहोगे कि रब्बे लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब, या अल्लाह मुझे एक दिन की मोहलत दे दे, एक घंटे की मोहलत दे दे, मैं क्या करूँगा? फ़अस्सद्दक़ा, मैं सारा माल तेरी राह में सदका कर दूँगा, व अकुम मिनस्सालिहीन, और मैं तेरा नेक बंदा बन जाऊँगा। परवरदिगार की तरफ से आवाज़ आएगी, नहीं, वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तामलून। जो मेरी मौत की घड़ी मुकर्रर मैंने की है, जब वो आन पहुँचती है तो एक दम के लिए भी मौख़र नहीं हो सकती। अल्लाह का अंदाज़े तबलीग देखो, अल्लाह का अंदाज़े दावत देखो, खुदा की तंबीह और उसका लहजा देखो। कैसी आगाही अल्लाह फरमा रहा है एक इंसान मालदार तंदुरुस्त को कि भाई ये तू मरेगा तो दुनिया की दौलत यहाँ रह जाएगी, तेरे सामान ख़त्म हो जाएंगे, तेरे रास्ते कट जाएंगे, न औलाद कुछ कर सकेगी, न माल कुछ कर सकेगा, न ख़ानदान कुछ कर सकेगा, न कबीला कुछ कर सकेगा, न बरादरी कुछ कर सकेगी, न तेरे सिखाए हुए तालिब इल्म तेरे काम आएंगे, न तुझे सिखाने वाले उस्ताद काम आएंगे। तेरा वही सदका जो दुनिया में तू कर गया था, अभी कब्र में उतरेगा तो रोशनी के चिराग लिए खड़ा हो चला, और फिर हम दुनिया में भी हम उसकी वजह से तुझे इज्जतें अता करें। दुनिया में भी। कुरान मजीद की जो मैंने आयत पढ़ी है, तर्जमा समात फरमाएं, मसलुल लज़ीना युनफ़िकून अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, कि जो अपना माल सेहतमंदी में, सलामती में, तंदुरुस्ती में, अल्लाह की रज़ा की खातर। यहाँ भी बड़ी बीमारी है कि हमारे दिलों में शैतान यूँ आ निकलता है कि जब हम 2, 10, 20, 50 खर्च करने लगें तो शैतान आकर कहता है ज़रा दिखा कर लोग तुझे सखी कहें। ऐसे नहीं भाई, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल किस तरह है? उस बीज के दाने की तरह। गंदम का दाना मिसाल ले लो, गंदम का दाना कमसल हब्बा, दाने की मानंद, अम्बतत सबअ सनाबिल, कि जिसे एक किसान, एक ज़मींदार, वो ज़मीन की सतह को बराबर करके मट्टी के अंदर छुपा देता है, और फिर तुम्हारा खालिक क्या करता है? अम्बतत सबअ सनाबिल, एक दाने को 7 बालियों की शक्ल में ज़मीन से बाहर लाता है। तुम एक दाना बोते हो, मेरा खुदा उस एक दाने से 7 बाली, 7 टहनियाँ ज़मीन से निकालता है। और फिर अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्ल सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, फिर एक नाली में एक खोशा लगता है, जिसे हम पंजाबी में या उर्दू में भी सिट्टा कहते हैं। उसमें खोशा, सिट्टा, फिर वो सुम्बल अरबी में कहते हैं। अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्ल सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, और फिर उस दाने में, फिर उस खोशे में, फिर उस सिट्टे में, जिसे हम कहें सबअ सनाबिल फ़ी कुल्ल सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, फिर हर खोशे में हम 100 दाना उसकी जेब में डाल देते हैं। खोशा देखें आप, खोशा देखते हैं ना, सिट्टा, उसकी जेबें हैं, छोटे छोटी जेबें हैं। हम उस जेब में, एक खोशे की जेब में 100 दाना भर देते हैं। सेहतमंद खोशा, सिट्टा सेहतमंद। अल्लाह का पैमाना यह है कि उसमें 100 दाने हों, बीमार ना हो,
دانہ صحت مند ہو، بیمار نہ ہو، اس میں 100 دانہ بھر دیتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ایسے نہیں، ہم چاہیں تو 100 دانے کو 200 بھی کر دیں گے۔ واللہ واسع علیم، خدا بڑی وسعتوں اور قدرتوں والا ہے۔ اس آیت کے اندر کچھ اور مفہوم بھی ملتا ہے کہ ایک نیکی 7 کو 100 سے ضرب دیں تو 700۔ بھائی تمہاری ایک نیکی کو میں 700 بناتا ہوں، لیکن میں اس سے آگے کئی گنا بھی کر دیتا ہوں، میں اس سے آگے کئی گنا بھی کر دیتا ہوں۔ میرے خزانوں میں کمی ہے کوئی؟ میرے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ میں کئی گنا بھی کر دیتا ہوں۔ یہاں نیت کا دخل آئے گا۔ جتنی نیت خالص ہوتی چلی جائے، نیت میں جتنا اخلاص بڑھتا چلا جائے، نیت میں اللہ کی محبت کی منزلیں جتنی انسان طے کرتا چلا جائے، آپ دیکھ لیں خرچ کرنے کے وقت آدمی کی نیت کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں مسجد سے نکلوں تو ایک مانگنے والا ہو، لوگ دے رہے ہوں، میں بھی اسی ترتیب سے اسے پیچھے دے دوں۔ ایک یہ درجہ میں نے دیکھ کر کام کیا ہے نا، میں نے دینے والوں کو دیکھ کر کام کیا ہے، اعلان کیا میں نے ترغیب دی بڑی، یہاں لو بھائی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اٹھو بھائی اٹھو بھائی میں نے ترغیب دی، آپ ترغیب سے اٹھے، یہ درجہ اور ہے۔ آپ اکیلے جا رہے ہیں، آپ نے کسی مزدور کو دیکھا، آپ کا دل پسیج گیا، آپ نے کسی بیمار کو دیکھا، آپ کا دل تڑپ گیا اس کی بیماری کو دیکھ کر، آپ اٹھے، گھر سے پیسے لیے، اپنی سواری پہ بٹھایا، اسے لاہور لے گئے، اس کے ساتھ رات گزاری۔ آپ کو کوئی دوست دیکھ نہیں رہا، کوئی رشتہ دار نہیں دیکھ رہا، کوئی آپ کا ووٹر آپ کو نہیں دیکھ رہا، کوئی آپ کا سنگی ساتھی آپ کو دیکھ نہیں رہا، اور آپ کو دیکھ رہا ہے تو ایک اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ آپ اس کے پاس رات کو رہے، آپ نے اس کے لیے تگ و دو کی، آپ کا دل بھی رویا، آپ کی آنکھ بھی بھری، آپ نے پیسے بھی لگائے، وقت بھی لگایا، اس کے لیے درد دل کا بھی اظہار کیا۔ یہ وہ نیکی ہے جس کو اللہ 700 سے اٹھا کر 7000 پہ لے جائے گا، اس کو 7000 پہ لے جائے گا۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ یہ تو نیکی آپ کی سخی کی بڑی، اللہ کے کھاتے میں، اللہ نے جو بندے کا کھاتا بنایا ہوا ہے، وہاں انسان کی نیکی کی عدد بڑھ گئے، اور اس کو تو انسان قیامت کو دیکھے گا نا، یہاں تو حساب نہیں دیکھ سکتے ہم۔ جس نامہ اعمال میں اندراج ہو رہا ہے اس کے مندرجات کو تو ہم دنیا میں دیکھ نہیں سکتے، وہ تو ایک غیبی نظام ہے، لیکن اللہ کی ذات دنیا میں پیشگی مبارکباد کے طور پر بھی سخی کو عزت عطا فرماتی ہے۔ یہ پیشگی مبارک ہوتی ہے دنیا میں سخی کو کہ اے میرے بندے، تو نے میرے نام پہ خرچ کیا ہے، تیرا کھاتا حساب تو میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس کو میں قیامت کے دن آپ کو دوں گا۔ میں ایک حدیث کو ساتھ ملا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی جو تم صدقہ کرتے ہو اللہ کے لیے، میرا اللہ اس کو اس طرح پالتا ہے جس طرح تم اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو، اور پھر اللہ اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے جو تم خرچ کرتے ہو۔ یہ ایک تمثیل ہے نا، تمثیلاً حضور نے سمجھایا۔ اب یہاں سوال ذہن نہیں دوڑنا چاہیے کہ اللہ کیسے مٹھی میں لیتا ہے، یہ ایک تمثیل ہے۔ اللہ اپنی مٹھی میں لے کر اس کو یوں پالتا ہے، آپ نے مٹھی کو ہلا کر فرمایا ایسے ایسے پالتا ہے، اور پالتے 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 اس صدقے کی ایک مٹھی کو خدا پہاڑ کے برابر کر دیتا۔ آپ ذہن میں رکھیں، میں خیرات کرنے کی فضیلت کو بیان کر کے چندہ نہیں مانگوں گا بعد میں، ذہن میں رکھیں، یا میں مسجد کی تعمیر کے لیے اعلان نہیں کروں گا، یا مدرسے کے لیے چندہ نہیں مانگوں گا،
آج ہماری واضح اس موضوع پر صرف اس لیے رہ گئیں کہ ہم سخاوت کو بیان کر کے بعد میں چندہ مانگ کر ساری واز کو بے اثر کر دیتے ہیں، اور سننے والا ابتدا ہی میں ذہن بنا لیتا ہے کہ مولوی صاحب سخاوت اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بیان کو بعد چندہ مانگیں گے۔ پہلے ذہن تبدیل ہو جاتا ہے کہ بات ہمارے دل میں اترے، بات ہمارے دل میں اترے، لیکن اثر کرے نہ کرے میری بات، سن تو لے میری فریاد اے بندہ آزاد۔ میری فریاد اس لیے ہے کہ دل میں اثر کر جائے، تو اللہ کی ذات عالی اس کے بدلے میں انسان کو دنیا میں بھی عزت عطا کرتی ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، بخیل آدمی کو اللہ دنیا میں انسانوں کی جوتیوں میں بٹھاتا ہے۔ سن لیں، حریص، بخیل، کنجوس آدمی کو اللہ دنیا کے انسانوں کی جوتیوں میں بٹھاتا ہے، اور اللہ کی ذات سخی کو مجلس کا صدر نشین بنا کے رکھتا ہے، مجلس کا صدر بنا کے رکھتا ہے، اور مجلس کی جوتیوں میں بخیل بیٹھتا ہے۔ جتنا بھی مالدار ہو، جتنا بھی صاحب ثروت ہو، بخیل آدمی کو دیکھ کر لوگوں کی نظریں بدل جاتی ہیں، ان کے دل کے زاویے بدل جاتے ہیں، ان کی فکر اور سوچ ان کی شخصیت کے بارے میں بدل جاتی ہے۔ یہ مالدار تو بڑا ہے لیکن کمینہ ہے، بخیل ہے، اس کے ہاتھ سے کبھی کچھ دیا نہیں جاتا۔ اور سخی آدمی کو اللہ دنیا کی مجلسوں میں بھی صدر نشین بناتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، احترام دیتا اللہ، اور وہ احترام بھی پیشگی مبارکباد ہوتی ہے دنیا میں۔ اے میرے بندے، تو میرے نام پہ خرچ کرتا ہے، اور جو میرے نام پہ خرچ کرے میں بھلا اسے پیچھے رہنے دیتا ہوں۔ سخی اللہ کا نام ہے، سخی بندہ ہے، سخی اللہ بھی ہے۔ اللہ جواد بھی ہے، سخی بھی ہے، کریم بھی ہے، بر بھی ہے، رؤوف بھی ہے، اور رحیم بھی ہے۔ چاروں الفاظ کے ترجمے سنیں۔ جواد سخی کو کہتے ہیں، بر جو نیکی کے جذبے سے سخاوت کرے، رؤوف شفقت کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا، کریم کرم کرنے والا۔ اور جب بندہ ان اوصاف سے متصف ہوتا ہے، اللہ کی ساری صفتیں، کہ وہ جواد بنے سخی، بر بنے نیکی کرنے والا، رؤوف کرے پیار کرنے والا، رحیم رحم کرے لوگوں پہ، اور کریم کرم کرے، خدا کرم نواز، رحیم، جواد، فیاض، بلا سخی کو تنہا چھوڑتا ہے؟ نہیں، وہ تنہا نہیں ہوتے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور خدا کے بندے بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں ایک حدیث عرض کروں، آپ نے فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب، والسخی قریب من الجنہ، سخی جنت کے قریب، وقریب من الناس، لوگوں کے قریب، سخی لوگوں کے دلوں میں بستا ہے۔ اور فرمایا والبخیل بعید من اللہ، بخیل اللہ سے دور، وبعید من الجنہ، جنت سے دور، وبعید من الناس، لوگوں سے بھی دور۔ سخاوت دنیا کی عزت بخشتی۔ میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، ویسے اتفاق سے میری بات تو کسی اور طرف چلنی تھی، رخ اور تھا، لیکن میں 9 ہجری 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد وسطی عرب پورا حضور کے قبضے میں آ گیا۔ جو طاقتیں مدینہ کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھتی تھی وہ دب گئی کہ اب مدینے سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے گرد و نواح میں جو طاقتور قبائل تھے، کوہستان کے قبائل، بدوؤں کے قبائل، بڑے بڑے طاقتور قبائل تھے، آپ نے ان کی طرف کچھ حضور نے صحابہ کو بھیجا مسلح کر کے، جاؤ بھائی انہیں پکڑو، ان کے بت توڑ دو۔ ہر قبیلے کا ایک ایک بت تھا نا، قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا منا تھا، قبائل کے بت تھے۔
تو آپ نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قبیلہ توئے کے ساتھ طے کی طرف بھیجا، جہاں کا سردار حاتم طائی تھا. آپ نے نام سنا حاتم طائی، ایک تمثیل ہے سخاوت کی. بھئی تم حاتم کے بیٹے ہو. حاتم ایک تمثیل ہے، سخاوت کا ایک پیمانہ تھا عرب میں. اور طائی بھی اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے قبیلے کا نام طے تھا، اس کی نسبت سے وہ طائی تھا. اور وہی حاتم فوت ہو چکا تھا نا، اس زمانے میں حاتم نہیں تھا، اس کا بیٹا عدی تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اس کی کمانڈ دی. 150 صحابہ مسلح فوجی کمانڈ علی ابن ابی طالب کو دی رضی اللہ. اور نماز فجر کے بعد حملہ کیا تو عدی بھاگ گیا شام کی طرف. تو عدی کی بہن حاتم طائی کی بیٹی یہ گرفتار ہوگی قیدیوں میں. قیدی حضور کے پاس لائے گئے اور یہ بڑھیا تھی دراز عمر کی. صبح جب حضور نے قیدیوں کا جائزہ لیا تو ان میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی. آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں، عدی کی بہن حاتم کی بیٹی. آپ نے جائزہ لینے کے لیے نکلے تو یہ حاتم کی بیٹی بولی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے سن لینا کہ میں عرب کے حاتم کی بیٹی ہوں. کیا مطلب؟ اس نے باپ کی سخاوت کا حضور کو واسطہ دیا ہے. یہ ترجمہ ہے نا، اپنے باپ کی سخاوت کا واسطہ دیا ہے کہ یا رسول اللہ میرے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے. کیا مطلب؟ کہ مجھے لونڈی بنا دیا جائے گا نا. لونڈیاں بن جاتی تھی قیدی جو ہوتی تھی عورتیں. یعنی میرے بارے میں میری آزادی یا قید ہونے کا فیصلہ کرنے سے پہلے غور کر لینا کہ میں حاتم کی بیٹی ہوں. اور سخی کو یہ اعزاز ہوتا ہے، سخی کے بیٹے کو، کہ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. اور معاشرہ اس کی عزت کرتا ہے، آج بھی کرتا ہے، ہمیشہ کرے گا. اور کوئی بخیل کہہ کر دیکھے، چاہے بڑا ذمہ دار ہو، بڑا تاجر ہو، بڑا عالم ہو اور بڑا حاکم ہو، بخیل ہو، کمینہ ہو، وہ کہہ کر دیکھے معاشرے کو کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، لوگ کہیں گے ہوگا، لیکن اپنے گھر میں ہو گئے. لیکن سخی کے بیٹے کو جب وہ اپنی شناخت کرواتا ہے نا، اپنا تعارف کرواتا ہے، تو لوگ آنکھیں جھکا لیتے ہیں، کہتے ہیں واقعتاً تم ایک بڑے انسان کے بیٹے ہو. سخی دشمن بھی ہو، سخی دشمن بھی ہو تو اس کی تعریف نہ کی جائے تو معاشرہ تعریف نہ کرنے والے کو چھوٹا کہتا ہے. اور سخی کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. سخی کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. اس نے یہ کہا یا رسول اللہ میں حاتم کی بیٹی ہوں، میرے بارے میں فیصلہ ذرا غور کر کے کرنا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ یہ حاتم کی بیٹی ہے، آپ نے فرمایا حاتم کی بیٹی کو آزاد کر دیا جائے اور اس کو سواری بھی مہیا کی جائے اور پورے عزت اور احترام سے اس کو اس کے قبیلے میں واپس کیا جائے. یہ واپس قبیلے میں پہنچی. اس کا بھائی عدی دوڑ گیا تھا، اپنے بھائی کو بلایا اور کہا مدینے کے رسول عربی کو تم نہیں جانتے، میں جان کے آئی ہوں. ہائے ہائے ہائے، میں دیکھ کے آئی ہوں. اس کا کرم اور احسان تو دریا کی طرح بہتا ہے. نبی عربی، نبی ہاشمی کا سخاوت اور جود و سخا کا دریا بہ رہا ہے. جاؤ تم بھی جا کر وہاں سے کچھ کرم لے لو. جاؤ مدینے کرم لے لو، وہاں تو کرم بانٹا جا رہا ہے. حضور نے ایسی قدر شناسی کی، قدر دانی فرمائی آپ نے سخی کی بیٹی کی. تو عدی کے پاس حضور کی طرف سے کوئی امن کی تحریر نہیں تھی.
کوئی معاہدہ اس سے نہیں ہوا تھا. کہنے لگی کہ اگر نبی نے مجھے قتل کروا دیا، میں تو ایک مفرور ہوں. کہنے لگی نہیں، تم نہیں جانتے، میں ان کی مجلس کو دیکھ کے آئی. چلی جاؤ. عدی آیا، آ کر اپنا تعارف کروایا. یا رسول اللہ، میں حاتم کا بیٹا ہوں. تعارف ہو تو ایسا، بھئی تعارف ہو تو ایسا. تعارف بھی اچھا ہی ہوتا ہے نا. اچھا تعارف ہی، والدین کا اچھا تعارف ہو تو وہی کام آتا ہے. میں حاتم کا بیٹا ہوں. واللہ میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی آیا. ابو سفیان گیا تھا مدینے میں، بڑا آدمی تھا، 7 ہجری میں. حضور کے گھر میں خود گیا تھا، آپ نے نہیں بلایا تھا، کیونکہ ان کی بیٹی ام حبیبہ تھی حضور کے گھر میں. وہ بستر والا واقعہ سنتے، اس نے بستر لپیٹ دیا ام حبیبہ نے. تو ابو سفیان غصے میں آ گیا، آ کر حضور سے کہنے لگا یا رسول اللہ، اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ تم نے بستر لپیٹ دیا، کیا میں بستر کے لائق نہیں تھا یا بستر میرے لائق نہیں تھا؟ میں بستر کے قابل نہیں تھا یا بستر میرے قابل نہیں تھا؟ حضرت ام حبیبہ کہنے لگی اے میرے ابا جان، تم اس بستر کے قابل نہیں ہو. اس بستر پہ محمد عربی کی پیٹھ لگتی ہے. کتنا بڑا آدمی آیا. واللہ میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ آپ کسی شخص کو پکڑ کر اپنے گھر حجرہ عائشہ میں لے گئے. آپ نے عدی کا ہاتھ تھاما اور حجرہ عائشہ میں لے گئے، اپنے گھر کے اندر لے گئے، اور وہاں اس کی تواضع کی، کھانا کھلایا، پانی پلایا، محبت کی، اور تواضع کرنے کے بعد حضور اپنے گھر سے مسجد نبوی میں لے کر آئے. سخی کے بیٹے کو آپ نے اتنی عزت دی ہے. یہ باتیں تو آگے چلیں گی آئندہ جمعے میں بھی انشاءاللہ. آخری بات یہیں میں سمیٹ کر ختم کرتا ہوں چونکہ وقت ہو گیا ہے اور مجھے چاچے بشیر صاحب کا ڈر بھی بڑا آ رہا ہے. وقت کافی ہو رہا ہے. عدی کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں بیٹھا، حضور بھی بیٹھے تھے. ایک شخص آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، راستوں پہ ڈکیتیاں بڑی ہوتی ہیں، راستے پر امن نہیں رہے، راہزن دندنا رہے. ایک نے شکایت کی یا رسول اللہ، غربت نے بڑا ستایا. تو حضرت عدی کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، آپ نے مجھے مخاطب کیا اور مجمع لگا ہوا تھا. بڑا آدمی مجمع میں بھلا کسے مخاطب کرتا ہے بتائیں جی؟ جو سب سے عزت دار ہو. بڑا آدمی مجمع میں اس کو مخاطب کرتا ہے جو بڑا آدمی ہو، باوقار ہو، اس کا لحاظ ہو، وہ شناخت ہو اس کی. آپ نے کسی صحابی کو مخاطب نہیں کیا. آپ نے فرمایا اے عدی گواہ رہنا، اے عدی گواہ رہنا. ایک وقت آئے گا ہیرا سے ایک عورت تنے تنہا اونٹ پہ سوار اور سونے چاندی میں لدی پھندی ہوگی، تنہا آ کر کعبے کا طواف کر کے اپنے علاقے میں جائے گی اور کوئی اس کی طرف ٹیڑھی اور بری نگاہ سے دیکھنے والا عرب میں نہیں ہوگا. پھر آپ نے فرمایا اے عدی، یہ شخص نے فاقے کی شکایت کی ہے، اے عدی سن لے، ایک وقت آئے گا مدائن کی فتح ہوگی. مدائن دارالحکومت تھا ایرانیوں کا اس زمانے میں، مدائن. اے عدی ایران فتح ہوگا اور ایران کے دارالحکومت مدائن میں بادشاہ کے خزانے تم حاصل کرو گے. اور پھر وقت عمر بن خطاب کے زمانے میں آیا، ایران فتح ہوا اور کسریٰ کے خزانے تاج و تخت توڑ کر سونے کا مدینے کی گلیوں میں توڑ کے رکھ دیا گیا اور کوئی صحابی اس سونے کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھتا تھا. اور پھر آپ نے فرمایا اے عدی گواہ رہنا، ایک زمانہ آئے گا، ایک چلو بھر، یہ میرا چلو، اتنا سونا ایک آدمی بھر کر اپنے چلو میں
ایسے گلیوں میں پھرے گا کہ کوئی اس کو لے لے، لیکن امت کو اللہ اتنی خوشحالی دے دے گا کہ کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ عدی کہتے ہیں میں نے اس عورت کو بھی دیکھا طواف کرتے ہوئے، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے ایران کے ان خزانوں کو حاصل کیا میں نے، اور مجھے امید ہے کہ یہ چلو بر کا واقعہ بھی ضرور پیش آئے گا، کیونکہ یہ نبوت کی زبان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔